بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کو جاتے تھے تو میں آپ کو پانی لا کے دیتا تھا۔ پانی کے برتن طور میں جو کانسی یا پتھر سے بنا ہوا ایک برتن ہوتا تھا، یارکو میں یعنی چمڑے کے چھوٹے مشکیزے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے طہارت کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر دوسرا برتن پانی کا لاتا تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر مال کر دھوتے تھے، اس کے بعد وضو بھی فرماتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے اور وضو کے لیے پانی لا کر دینے کی سعادت عموماً مجھے حاصل ہوتی تھی۔ صحیحین کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خاص حصہ تھا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ قضائے حاجت اور استنجے سے فارغ ہو کر وضو بھی فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ وضو کرنا صرف اولا او افضل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک بھی کیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ کیا ہے، کس کے لیے پانی لیے کھڑے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ کے وضو کے لیے پانی لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے مامور نہیں ہوں کہ جب پیشاب کروں تو ضرور ہی وضو کروں، اور اگر میں پابندی اور مداومت کروں تو امت کے لیے ایک قانون اور دستور بن جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کی صحیح نوعیت اپنے عمل سے واضح کرنے کے لیے اور امت کو غلط فہمی اور مشقت سے بچانے کے لیے کبھی کبھی اولا اور افضل کو ترک بھی فرما دیتے تھے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔